حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین پر چھوڑ آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بدر منیر اور بدر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکہ مکرمہ کیوں کر آباد ہوا اور کیسے آباد ہوا۔ ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی غم خوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا لگایا مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلہ کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسے میدان میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے 2 چیزیں طلب کیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے
کہ آج کروڑا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرتے تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے بھی میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری کچھ اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میری ماں باپ اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس واقعہ سے دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار اور فرما بردار تھے کہ وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا، اے ابراہیم، تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑ آؤ، جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی یار و مددگار ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ دوسرا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس کے تصور ہی سے اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحہ کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نہ ڈال ہوئے، بلکہ فوراً ہی خداوند قدوس کا حکم بجا لانے کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے زرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جانیں قربان۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کا عمل کرنا ہماری اصلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو سمجھنے والا بنائے۔ اگر آپ کو اس واقعے میں کوئی اچھی بات لگی ہو، ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے۔ بدر منیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔